أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا شان نزول، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ تیسرا شان نزول، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہے، جس طرف چاہیں قبلہ معین فرمائیں، کسی کو اعتراض کا کیا حق۔ جب آیت دعا او ادنی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قول موجود ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اس سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ دوسری آیت میں اشارہ دیا گیا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ اس سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔